سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. ڈیولز فلاسفر، اس کے بعد اسکیپٹک ایگنوسٹک. جی ڈیولز فلاسفر. السلام علیکم یاسر ندیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام. ٹھیک ٹھاک. کیسر بھائی آپ کو بھی سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ٹھاک. اچھا، دو سوال ہیں ایک ساتھ، اور دونوں سوالوں سے پہلے آپ ایتھیسٹ ایگنوسٹک ہیں، مسلم ہیں، تھوڑا سا تعارف کرا دیں. سر میں کسی بھی فریم کے اندر فی الحال تو فٹ نہیں کرتا اپنے آپ کو، لیکن اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہوں، بس سوال کر سکتا ہوں چھوٹے موٹے سے. بڑے مشکل نہیں، ہمارے لیے آپ. تھینک یو سو مچ. اچھا، دونوں سوال کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو کیسر بھائی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. کیسر بھائی، آپ کی میں نے یو کے والی ویب سائٹ کو دوبارہ وزٹ کیا تھا، وہ جو سیکشل کانٹینٹ والی ایک ایشو تھا وہ ریزالو ہو چکا تھا. تو میری ویڈیو کے اوپر جو آپ نے آپ کا کہ آپ نے وہ چیز کہی اور وہ سامنے آئی، اور اس کے بعد پھر ہماری ٹیم نے اس کو پورا انویسٹیگیٹ کیا کہ ہماری ویب سائٹ کو کس نے ہیک کیا تھا. لیکن آپ سے ہمیشہ اچھے طریقے سے بات چیت ہوتی رہتی تھی. ایک چھوٹا سا شکوہ مجھے ہے کہ اگر آپ مجھے پرائیویٹلی یہ بات کہہ دیتے بجائے اس کے کہ آپ نے پورا ایک لگا کے ایک ویڈیو اور اس میں منافق اور ایسی باتیں کہ اسلام کی باتیں کرتے ہیں اور پورنوگرافی کو کرتے ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ. آئی تھنک دیٹس یہ بڑی چیپ حرکت تھی، اس کی مجھے آپ سے توقع نہیں تھی. میرے علم میں کیا بات ہوئی؟ ان کو مجلس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اگر انہوں نے نو میں نے کہا تھا کہ ایک ایسا آدمی جو اپنے الفاظ اور اپنے عمل دونوں میں مختلف پایا جائے وہ ایکچولی منافقت کہلاتی ہے. تو آپ اس طرح کی اگر آپ بات کرتے ہیں ایز اے مسلم وارrior جو ڈیفینڈ بھی کرنے بیٹھ کے اور اچانک اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے تو یہ منافقت ہی ہوگی. تو اس کو آپ کو رسپونڈ کرنا چاہیے اور آپ نے کیا تو وہ ایک اچھی بات تھی. لیکن اس کے بعد میری کوئی ویڈیو بھی نہیں آئی آپ کے پاس. سارا وہ ہم نے اس کو ٹھیک کر دیا. لیکن اگر آپ کو بری بات اگر آپ کو برا لگا تو میں اس کے لیے معذرت چاہوں گا. نہیں that's fine. میں ہوا یہ تھا مفتیان صاحبان اور عامر بھائی کہ ہماری ویب سائٹ ہیک ہو گئی تھی. کچھ 400 اس میں لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کرا لی تھی اور وہ بیسکلی لنکس انہوں نے ایڈ کر دیے تھے بہت سے پورنوگرافک ویب سائٹس کے اور آرٹیکلز اس میں ایڈ کر دیے اور ہمیں پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ ہو گیا. یہ ڈیول فلاسفر صاحب نے ویڈیو بنایا تو مجھے پتا چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. پھر جو ہماری ویب ڈیولپمنٹ ٹیم ہے ان سے میں نے ان کو بتایا کیا ان کو بھی نہیں پتا تھا. انہوں نے پھر وہ خیر ویب سائٹ آف لائن کی، جا کے وہ سارا ڈیٹا ریموو کیا، نئی سیکیورٹی وغیرہ کی. وہ ورڈ پریس کی ویب سائٹس میں ایک گلچ اس طرح کا ہوتا ہے. تو خیر وہ تو تھینک یو، اگرچہ آپ نے تو تمسخر اڑایا لیکن ہمیں وہ پتا چل گیا تو ہم نے اس کو ریموو کر دیا. میں صرف یہ چھوٹا سا کیا، لیکن خیر آپ آگے بڑھتے ہیں. بس جی اچھا، اتنی ہی بات تھی؟ مجھ سے قسم اٹھوا لیں اتنی ہی بات تھی. پر مجھے حیرت اس بات پر ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں یہ سب چیزیں عام ہے، کسی بھی ویب سائٹ ہیک ہو سکتی ہے. ظاہر ہے کہ کوئی بھی آدمی، یعنی ڈیول فلاسفر میں آپ کو یہ، یعنی آپ بھی اگر کوئی ویب سائٹ بنائیں گے، میری توقع نہیں ہے کہ آپ اس پر جو ہے پورنوگرافی کے جو ہے لنک دے دیں گے. چاہے کہ کیسر بھائی کریں تو کم سے کم اتنا بینیفٹ آف ڈاؤٹ تو آپ کو دینا چاہیے. بس حضرت کچھ لوگوں کو گرج ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں بس ایسے ہی پنگا لو سب سے، راہ چلتے چلو جی. مطلب یہ بدزنی رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے. یعنی آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کیسر بھائی سے کہتے ہیں کہ کیا واقعی آپ نے ڈالا، آپ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہاں میں پروموٹ کر رہا ہوں، تو یہ کہتے تو اب آپ کی بات صحیح تھی کہ تمہارا عمل کیسا اور تمہارا قول کیسا. لیکن ایک آدمی نہیں، آپ نے ویڈیو بنا لی تو اس پر بہرحال آپ نے چلے معافی مانگ لی، اوکے دیٹس فائن. یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ میں نے اس لیے آتے سب سے پہلے معذرت کری کہ اس طرح کی لازم بات ہے. میں نے ایک کیسر بھائی ڈائریکٹلی ایک چیز کوٹ کری ہے بجائے سے کہ میں ان کو یہ کہتا کہ آپ ایسے ہیں تو آپ کا ریلیجن کیسا ہوگا. لوگ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں تو میں نے اس طرح کی کوئی چیز نہیں کری. میں نے جسٹ ایک چھوٹی سی ڈائریکٹ کیسر بھائی سے محبت کا اظہار تو کر دیا. بہرحال اب میں سوال کی طرف آتا ہوں. میرا سوال ہی تھا، ہم لوگوں نے بہت ساری حدیثوں کے اندر ابو ہریرہ کے بارے میں سنا ہے. انہوں نے بہت سی روایت عرض کی ہیں، بہت ساری روایت ابو ہریرہ سے لی گئی ہیں، کم و بیش 1148. تو اگر میں ابو ہریرہ کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا سمجھوں، ان کی ٹوٹل زندگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری وہ تھی 4 سال کی، اور اس 4 سال میں بھی وہ 3 سال ایسا گورنر رہے اور 1 سال ان کے ساتھ رہے، یعنی ان کی حیات میں موجود رہے. ایک آدمی جو 4 سالوں میں وہ 3 سال کہیں اور گئے، گورنر رہے، ایز اے گورنر کے طور پر ان سے دور رہے، الگ رہے ان سے، اور 1 سال ان کے ساتھ ان کی حیات میں رہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے جو چیز روایت کری وہ صحیح ہے یا غلط ہے، ان کا کیریکٹر کیسا. میں جیسے کہہ رہا ہوں ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک آدمی 1 سال کے صرف 365 دن کے اندر اپنے آئیڈیل کے ساتھ رہے اور اس کے بارے میں کوئی 1000 سے زیادہ قول و اقوال
وہی الفاظوں کے اندر پیش کر دے، اتنی ذہن، اتنی آئی کیو لیول اور اتنا مطلب انٹیلیجنس لیول، یہ تو آئنسٹائن سے بھی مجھے کچھ ایکسٹرا لگتا ہے. تو آپ کو کیا اس پر رسپونڈ کر سکتے ہیں مجھے کہ ابو ہریرہ کی 1 سال کی زندگی کے اندر؟ 2 باتیں کہوں گا. پہلی بات، کیا آئنسٹائن سے انٹیلیجنٹ کوئی نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، بٹ 365 دنوں کے اندر 1000 سے زیادہ حدیث وہ بھی ورڈ ٹو ورڈ. دوسری بات کہوں گا کہ میں کم سے کم آئنسٹائن سے زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہوں، اتنا تو مجھے پتا ہے. لیکن مجھ جیسا آدمی بھی 200 دن میں تقریباً 20,000 حدیثوں سے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے، گزر جانا ایک بات ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اگر میں گزرتا ہوں اور وہ تو اس کا مطلب یہ کہ مجھے کئی سو حدیثیں یاد بھی رہتی ہیں کیونکہ میں دن رات یہ کام کر رہا ہوں. تو اگر حضرت ابو ہریرہ 1 سال تک دن رات صفہ کے اوپر پڑے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے باہر سے اترا ہے، کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 افعال نہیں سن پائیں گے 1 سال میں؟ ویسے ایک چیز حضرت، ایک چیز پہلے آگے بڑھو، مائک اپنا میوٹ کر لیجیے گا کیونکہ شور آ رہا ہے کافی زیادہ. جی ٹھیک ہے، میری طرف سے؟ جی آپ کی طرف سے شور ہے. جی اچھا ٹھیک، میں دیکھتا ہوں. دوسرا آپ کریں تو پھر انمیوٹ کر لیجیے گا. جی دیکھیں نا آپ میوٹ کر، ہاں ابھی میوٹ کر لیں فی الحال. بہت شکریہ. اچھا، ایک تو یہ چیز حضرت نے بڑی زبردست بات کر دی ہے کہ پریکٹیکلی کوئی چیز پاسبل ہے یا نہیں، اس کو ثابت کر دیا. ایک چیز یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ایک ایکسیپشنل کیس تھا، حدیثوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا بھی کی تھی اور ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اور کپڑا آگے رکھ کر ان سے دعا کی تھی. ان کو چیزیں بھولتی تھیں، جس کا صریح قطعی دلیل جو ہے وہ ہمیں حدیثوں سے ملتی ہے. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ نے 3 سال گورنر کا کہا، تو کیا مسئلہ ان کے لیے اندر سے گوڈی مار لی تھی مدینہ کے شہر کی کہ اندر نہیں آ سکتے؟ مثلا یہ عجیب بات ہے کہ یاسر ندیم واجدی صاحب اس وقت شکاگو میں امریکہ میں 12 سال سے ہیں، تو انڈیا نہیں آ سکتے؟ بیچ میں سفر نہیں ہوتا، بیچ میں چکر نہیں لگتا، میٹنگز نہیں ہوتی، بندہ ملاقات کے لیے نہیں آتا؟ حضرت ابو ہریرہ کی فیملی تھی مدینہ کے اندر. میں مان کے چل رہا ہوں نا کہ نہیں آئے، میں یہ مان کے چل رہا ہوں چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیں نہیں آئے، 1 سال کا عرصہ ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال میں 1000 ہی باتیں کہی ہوں گی؟ 1000 باتیں تو ہم 1 ہفتے میں کہہ دیتے. اچھا، اور اس کا جواب خود حضرت ابو ہریرہ نے دیا ہے. یہ اعتراض حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر ہو چکا تھا کہ بھیا یہ اتنی ساری حدیثیں کہاں سے روایت کر لیتے ہیں، صحیح مسلم میں ہے. حضرت عمر نے کیا تھا بلکہ. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ تم لوگ جو ہے بازاروں میں اور کھیتوں میں بزی رہتے تھے، میں دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، تو کیا مجھے حدیثیں یاد نہیں ہوں گی؟ اور ایک اور بات، اس کے بعد میں مفتی شمائل صاحب کو انوائٹ کروں گا، وہ یہ کہ جب ایک صحابی حدیث روایت کرتا ہے تو اس بات کی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ حدیث جو روایت کر رہا ہے وہ ڈائریکٹ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ اصول ہے، اصول حدیث کا. اور وہ یہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اب وہ ہجرت سے پہلے کی کوئی بات روایت کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ حضرت ابوبکر سے انہوں نے سنا ہو سکتا ہے کہ حضرت عمر سے سنا ہو، حضرت عثمان سے، عبداللہ بن مسعود سے سنا ہو. لیکن اس زمانے میں صحابہ کے دور میں جب کوئی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی اور کوئی صحابی روایت کرتا تھا تو وہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے صحابی کا نام بتاتا ہو، چونکہ اس زمانے میں سند کا رواج تھا ہی نہیں، سچائی ہر جگہ غالب تھی. تو وہ ڈائریکٹ مراسیل صحابی کہتے ہیں حضرت، مراسیل صحابی، تو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہوتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ اس نے دوسرے صحابی سے سنا ہے. تو اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پردہ فرمایا اسی دن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ساری حدیثوں کی تعداد اتنی ہو گئی ہو. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. اوور ٹائم حضرت عمر کا دور آیا، حضرت ابوبکر کا دور آیا، انسان کا علم بڑھتا رہتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی احادیث کے اندر اضافہ ہوتا رہا. یہ سارے امکانات موجود ہیں. جی مفتی شمائل صاحب. سب سے پہلی بات کہ یہ کہنا کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے صرف 1 سال صحبت اختیار کی ہے، یہ مستشرقین کا شوشہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ صحیح بخاری میں خود حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 سنین، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سال تک صحبت اختیار کی ہے. اور پھر دوسری روایت میں پتہ چلتا ہے کہ وہ تجارت وغیرہ نہیں کرتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، تو ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے تھے. دوسری چیز آپ نے جو کہا کہ والی بنایا، وہ بحرین کا جو والی بنایا تھا وہ زکوٰۃ کا بنایا تھا اور زکوٰۃ کے لیے عامل بنایا تھا. تو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے صحابی صرف سال میں 1 بار جاتے تھے اور کلیکٹ کر کے واپس آ جاتے تھے، وہیں بس نہیں جاتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے خیبر سے لے کر، خیبر کے بعد وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، تو تقریباً 3-3.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں وہ رہے ہیں، اور پورا اتنا زیادہ وقت انہوں نے گزارا ہے کہ دیگر صحابہ نے اتنا وقت نہیں گزارا. اور یہ جو آپ نے کہا کہ 1100 کچھ روایت ہیں، آپ کی تصحیح کر دوں 5000 سے زائد روایت ہیں. سب سے زیادہ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو یہ 5000 باتیں سن لینا، حدیثیں سن لینا، دن رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہوئے اور 4 سال ساتھ رہتے ہوئے، یہ کوئی بعید بات نہیں معلوم ہوتی. بھائی اگر ڈیول فلاسفر صاحب آپ میرے ساتھ جو ہے 2 مہینے رہ لیں، 15-20 لاکھ تو باتیں میرے سے سن لیں گے آپ. قریبی اور کھوٹی بھی. جی
باتیں ہوئی ہیں، اگر اسی کو کوئی نوٹ کر لے تو پتہ چل جائے گا کہ کتنا ہوا. ہاں کوئی بات یہ ہے اصل میں مجھے تھوڑا سا ایک پوائنٹ آیا تھا کہ کہیں نہ کہیں تو بھولنے کی گنجائش بھی انسان کی ہوتی ہے، اتنا تو تھوڑا سا ناقص عقل تو انسان ہوتا ہی ہے، تو بھول سکتا ہے. بہرحال آپ نے مجھے بہت اچھی طرح سے کلیئر کیا، صحیح کیا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی احادیثوں کو اپنے شاگردوں سے کمپائل کروایا تھا. آخری زمانے میں بعض جو تابعین تھے اللہ حضرت ابو ہریرہ کے پاس آتے اور وہ جب روایت کیا کرتے تو اپنی کتاب نکال کے رجسٹر نکال کے کیا کرتے. تو انسان یہ بھول سکتا ہے، تبھی تو لکھوایا تھا انہوں نے. ماشاءاللہ زبردست. میرے خیال سے اس سے مثبت اور مدلل جواب کوئی نہیں. الحمدللہ بالکل صحیح کہا، بہت بہت زبردست. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے جو ایک مشہور شاگرد ہیں حمام بن منبہ، ان کا صحیفہ جو ہے ڈاکٹر حمید اللہ نے ایڈٹ کر کے شائع کیا ہے، پہلا حدیث کا وہ کلیکشن ہے. جی ٹھیک. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت